رانا صاحب وقت بہت کم ہے، سوالات بہت زیادہ ہیں. ایک یہ کہ یہ زلفی بخاری، قمر شوذب اور شہباز گل وغیرہ یہ آپ کے ہوتے ہوئے بیرون ملک کیسے چلے گئے؟ یہ تو اہم کردار تھے. برحال اس بارے میں انکوائری انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ یہ کیسے گئے. ابھی تک ان کی جو اوریجن جہاں سے انہوں نے ملک چھوڑا ہے، کہاں سے چھوڑا ہے، کس سائٹ سے نکلے ہیں یا کس ایئرپورٹ سے جو ہے وہ سوار ہوئے ہیں، یہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا. اب دیکھیں پاکستان جو ہے اس کا یعنی کہاں سے شروع ہو کے کوئی 2000 مائل سے تو زیادہ بارڈر ہے، اور اس بارڈر کے اوپر جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہی ہے. تو اس لیے یہ چانسز تو ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی سائڈ سے نکل سکتا ہے. ایئرپورٹس کے اوپر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ملے ہوئے ہو سکتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ لوگ گئے ہیں. یہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بیرون ملک جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہاں ہوگی، تو کیسے کارروائی ہوگی؟ ان کے پاسپورٹ کینسل کیے جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ نہیں، پہلے تو وہ جب جن کیسز میں وہ ملوث ہوں گے کورٹس جو ہے وہ ان کو طلب کریں گی. جب وہ نہیں آئیں گے تو وہ پھر ایبسکانڈر ڈکلیئر ہوں گے. اس کے بعد پھر ایک پورا نہیں، شہباز گل کا تو پہلے سے کیس چل رہا تھا، تو وہ پھر کیسے چلا گیا؟ وہ تو کورٹ کے حکم پہ گیا. ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو جانے دیں ون ٹائم پرمیشن. اب اس کو واپس لانے کی حکومت کوئی کوشش کرے گی؟ اب معاملہ یہ ہے کہ اب جو ہے یہی ہمارا وہاں پہ یہی موقف تھا معزز ہائی کورٹ کے سامنے کہ اس کو آپ اجازت نہ دیں، یہ گیا تو واپس نہیں آئے گا. لیکن کہا گیا کہ نہیں جی آپ جانے دیں، واپس آئے گا. تو اب وہ واپس نہیں آیا. شہزاد اکبر کو اگر آپ لوگ انٹرپول کے ذریعے کر رہے ہیں تو اس کو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کریں گے، سب کو کریں گے. یعنی کیونکہ انٹرپول کے لیے جو ہے وہ ایک وہ جو لیگل پروسیس تھرو کورٹ ہوتا ہے اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں وہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے. اور کچھ لوگوں کے پاسپورٹ بھی کینسل کیے جا سکتے ہیں جو پاکستانی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کریں. بالکل. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بارے میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب یہ انہوں نے اتنی بڑی جسارت کی ہے. اب دیکھیں نا اس کے تانے بانے تو بہت یعنی پہلے سے ملتے ہیں نا. یہ نومبر کا جو لانگ مارچ ہے، یہ لانگ مارچ کوئی الیکشن کے لیے ہو رہا تھا، یہ کوئی سیاسی احتجاج تھا، وہ بھی کچھ اور ہی تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں تو بڑی دیر سے جو ہے وہ ان کے تانے بانے مل رہے ہیں. لیکن اب چیزیں جو ہیں یہ ان میں جو ہے وہ ہیسٹ نہیں ہونا چاہیے. ان اکارڈنس ود لا جو ٹائم ہے. لیکن بہت سارے لوگ خصوصاً ہمارے علاقوں میں پہلے سے وہ ملٹری ایکٹ کے تحت ٹرائل بھی ان کا ہو رہا تھا، اور بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا کے بہت سارے لوگ پہلے سے مسنگ پرسنز بھی ہیں. جو لوگ نہیں میں مسنگ پرسنز کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کی حکومت کا فرض نہیں ہے کہ اپنے مسنگ پرسنز کو تلاش کرے؟ ان کا نہ پی ٹی آئی سے کوئی تعلق تھا، وہ ٹھیک ہے کوئی ٹی ٹی پی ادھر ادھر کے باقی چکر بلوچ ملیٹنٹ ہوں گے. اس سلسلے میں حکومت دیکھیں اس میں جو ہے یہ دونوں طرح کا موقف ہے، اور دونوں طرح کے موقف کو جو ہے وہ دیکھا اور جانا جانا چاہیے. کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ مسنگ پرسن تھے، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی فلاں فلاں جگہ پہ تھا، فلاں فلاں جگہ پہ تھا. لوگ پھر آئے بھی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی معاملے میں جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ کھو بیٹھے، لیکن بعد میں جو ہے وہ مسنگ پرسن کے جو ہے وہ کھاتے میں آ گئے. تو دیکھیں یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے کے اوپر میں نے یہ کافی پہلے بھی تجویز کیا تھا کہ اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ صرف عدالت میں بلا کے تو ہیڈ لائن تو بنائی جا سکتی ہے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ سب کو جو ہے وہ نہ بٹھایا جائے. ایک کیبنٹ میٹنگ میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی جس میں فارمر چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے، موجودہ ڈی جی آئی بھی موجود تھے، تمام کیبنٹ کے ممبر موجود تھے، اور وہاں پہ بڑی اسٹیٹ جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی تھی. اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر بات یہی تھی کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ دونوں طرف کا تینوں طرف کا جو ہے وہ موقف جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر لیجسلیشن ہو، اور وہ لیجسلیشن جو ہے اس قضیے کو جو ہے وہ ریزالو کرے. یہ جو کچھ لوگ نے کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، جبران ناصر، سمیع ابراہیم اور اس طرح کے، یہ کیوں غائب ہو رہے ہیں؟ اور عمران ریاض خان کدھر ہے؟
نہیں اب دیکھیں جو غائب ہوئے واپس آ گئے یا جو غائب ہوئے ہیں، اگر وہ یہ نہیں بتاتے کہ وہ کہاں غائب ہوئے ہیں تو پھر سلیم صافی کو اور رانا ثناء اللہ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ یہ بتائیں، یہ جبران ناصر بتائے نا یا سمیع ابراہیم بتائے، وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں وی آر کمفرٹیبل. لیکن رانا ثناء اللہ کو میں نے ہم تو اپنے کسی یہ عزیز ذمہ کے گھر داری گئے دی ہے اس ریاست نے کہ وہ میری جان مال عزت کا تحفظ کا ذمہ دار جی ہم نے پوری تو ابھی تک عمران ریاض خان تو واپس آئے بھی نہیں ہے. عمران ریاض کے بارے میں بھی، سمیع ابراہیم کے بارے میں بھی، جبران ناصر کے بارے میں ہم نے پوری کوشش کی اور جو ہے الحمدللہ کو عمران ریاض کا کوئی سراغ ملا ہے؟ جی ابھی تک نہیں ملا. ہاں کہیں پہ بھی پولیس کے پاس نہیں، کسی ایجنسی کے پاس نہیں. سبھی سے جو ہے وہ معلوم کیا ہے، انہوں نے انکار کیا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ جو بات آئی تھی افغانستان میں ان کے موبائل کے ٹریس ہونے کا، اس کا آپ نے نہیں اب دیکھیں نا، آپ نے ابھی بات کی ہے زلفی بخاری صاحب کی، اب ان کے متعلق ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن جہاں سے انہوں نے بارڈر کراس کیا ہے ایک انفارمیشن یہ ہے، اب وہاں سے بارڈر کراس کرتے وہ ان کا نقصان ہو جاتا، وہ پکڑے جاتے، ان کو کوئی اٹھا کے لے جاتا تو کھاتے میں پڑنا تھا کہ جی وہ مسنگ پرسن ہے اور کسی نے غائب کر دیا اس کو. اچھا ایک اور آج کل بڑی شکایت آ رہی ہے افغان ریفیوجیز کی کہ جی کراچی میں، اسلام آباد میں، باقی جگہوں پہ افغان ریفیوجیز کو بڑا تنگ کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ جتنی جو یہ جلاؤ گراؤ اور یہ سارا دہشت گردی سرکشی یہ سارا ہوا ہے، اس میں پی ٹی آئی کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں اور یہ لوگ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. یعنی یہ انفارمیشن بھی ملی ہے کہ یہ لوگ مستقل طور پہ زمان پارک میں وہاں پہ موجود تھے. یہ لوگ کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن پولیس صرف پیسے لینے کے لیے ان کو فارن ایکٹ میں پکڑ لیتی ہیں یا اس چیز میں پکڑ لیتی ہے. نہیں تو اس میں یہاں پہ جو ریلوے اسٹیشن کو آگ لگی تھی یہ پنڈی میں، اس کی آپ وہ فوٹیج دیکھ لیں، سارے یہی تھے. یہ ان آبادیوں سے نکلتے رہے ہیں جو آبادیاں ہیں ان ریفیوجیز کی، تو وہاں سے نکل کے جو ہے یہ ان دنوں میں جو ہے وہ لوٹ مار بھی کرتے رہے ہیں اور گراؤ جلاؤ میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں. اور باقاعدہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے کنیکشن تھے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ان کے کنیکشن تھے. یہ پی ٹی آئی کی میٹنگز آپ اٹینڈ کرتے رہے ہیں. یہ زمان پارک میں کافی تعداد میں جو ہے یہ وہاں پہ ہر وقت موجود تھے. وہاں پہ پولیس کو جو ریزسٹنس ہوئی ہے اس میں بھی جو ہے ان کا بڑا مدد. اچھا رانا صاحب، پہلے تو آپ لوگوں نے اپنی پارٹی کو مسلم لیگ پاکستان کی بجائے مسلم لیگ پنجاب بنا دیا تھا. نہ بلوچستان میں آپ لوگوں کی کوئی دلچسپی ہے، نہ خیبر پختونخوا میں، نہ سندھ میں. مولانا کے نہیں ہمیں کیا دلچسپی نہیں ہے کہ ہم وہاں سے بندے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ان کو توڑ تاڑ نہیں رہے، یہ مراد ہے آپ کی؟ نہیں، توڑ تاڑ کے علاوہ آپ لوگوں کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہے. نا خیبر پختونخوا لگتا ہے کہ مولانا کے سپرد ہوا ہے، سندھ زرداری صاحب کے سپرد ہوا ہے. لیکن میں اس حساب سے بھی کہ دیکھیں آج ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں ٹی ٹی پی کے وہ آئے ہوئے ہیں کہ 2 کارروائیاں انہوں نے کی ہیں خیبر پختونخوا میں. کل 2 پولیس والے شہید ہوئے ہیں. تو اس مسئلے کے حل کے لیے وفاقی حکومت کوئی کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. نہیں وفاقی حکومت آپ دیکھیں، یہ پچھلے دنوں میں پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے، خود میں بھی ان کے ساتھ تھا. تقریباً 3 گھنٹے کی میٹنگ انہوں نے جو ہے وہ وہاں انتظامیہ سے بیٹھ کے کی ہے. آپ دیکھیں بنیادی طور پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ تو صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے. ہم یہ تو نہیں کہ ہم جا کے وہاں پہ جو ہے وہ اس کو ہر چیز کو جو ہے وہ کیپچر کر لیں. ان کو یہ کہا گیا کہ جس قسم کی ضرورت ہے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. اب جو فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اس میں رینجرز ہے، اس میں ایف سی ہے، وہ ساری کی ساری تو ہم نے دی ہوئی ہے وہاں پہ کے پی کے گورنمنٹ کو، بلوچستان گورنمنٹ کو. وہ ان کے متحد ہے، ان کے تحت لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے. ان کی تنخواہیں، ان کا خرچہ سارا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے. لیکن ان کو بھی تو چاہیے نا اپنی پولیس کو تھوڑا بہتر حال میں لے کے آئیں اپنی پولیس کو. اب پولیس کے اور سی ٹی ڈی جو ہے، سی ٹی ڈی کا انہوں نے بٹھایا ہوا ہے. تو دونوں جگہ آپ کے اتحادیوں کی حکومت ہے. خیبر پختونخوا میں نگران ہے لیکن عملاً
لیکن مولانا صاحب کی حکومت ہے. اتحادیوں کی حکومت تو ابھی 2 مہینے کی بات ہے نا. یہ بھٹا تو بیٹھا ہوا ہے پچھلے 10 سال سے. سی ٹی ڈی کے پی کے کا کوئی حال نہیں ہے. جس تھانے میں وہ اغوا کا یا وہ جو انہوں نے یرغمال بنا لیا تھا اپنا لوگوں کو, تو اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بلڈنگ جو ہے وہ کرائے پہ تھی. اس میں پراپر حوالات نہیں تھی. حوالات سے وہ جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے لوگوں کو حوالات سے نکال کے وہ دور لے جانا پڑتا تھا, اور اسی آنے جانے میں جو ہے وہ یہ کام ہو گیا. تو معاملہ یہ ہے. اور پھر دوسرا جو ان کو این ایف سی میں حصہ دیا جا رہا ہے دہشت گردی سے متعلق, اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انہوں نے کہاں خرچ کر دی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صوبائی حکومتوں کے کرنے کی ہیں. ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, ہم کر رہے ہیں, اب بھی کرنے کو تیار ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اس دن جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا, پرائم منسٹر صاحب نے دیر اینڈ دین اس کی جو ہے وہ پرمیشن دی, اور مجھے یہ ڈائریکٹ کیا کہ آپ ان کے ساتھ منسلک رہیں اور جو یہ کہیں آپ ان کو کر کے دیں.